السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری آپ کی زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے کچھ ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اس موقع پر اور زندگی کے ان مرحلوں پر نہ سوچنے والا بھی کچھ سوچنے والا بن جائے۔ یہ اس دنیا میں اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ سینکڑوں لاکھوں مسلمان وہ ہیں جو رمضان المبارک میں اپنی پچھلی زندگی پر غور کرتے ہیں اور آئندہ زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ رمضان کیا ہے، اللہ کی کیسی رحمتیں بھری ہوتی ہیں، اور رب العالمین کی رحمت انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتی ہے، یہ بات بہت لمبی ہے۔ رمضان المبارک کی کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، سن لیتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ جو حقیقتیں ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں آ پاتی۔ جتنا ہے اس پر تو اللہ کا شکر اور احسان، جو کمی ہے اسے پور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے سال میں ہماری زندگی میں دو موقع آتے ہیں۔ ایک موقع تو اب 3-4 دن میں آئے گا کہ یہ سال ختم ہونے کو جا رہا ہے اور اگلا نیا سال شروع ہونے کو جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جن کی طبیعتوں میں اسلامی تہذیب، اسلام سے تعلق، اب چاہے وہ اچھے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہو، کسی اچھے ماحول کا نتیجہ ہو، وہ اللہ کے بندے جب ہمارا اسلامی سال ختم ہوتا ہے، ذی الحجہ پر محرم الحرام شروع ہوتا ہے نیا سال، وہ اللہ کے بندے اس موقع پر غور کرتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی پر غور ہی نہ کرے، بس وقت کے گزرنے کا نام زندگی رکھ لے، اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کیا کہلائے گی؟ نہ یہ سمجھداری کی بات ہے، اور ہم میں اب کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی زندگی میں برکت دی، ایک موقع یہ دنیا کے اعتبار سے پھر آ رہا ہے، ایک سال ختم ہونے جا رہا ہے اور دوسرا سال شروع ہوگا۔ ایسے موقع پر دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اب ان کی خوشیاں اتنی ہونے لگیں، اتنی آگے بڑھ گئیں کہ وہاں سے جا کر تو انسانیت کو بھی شرم ہوتی ہے۔ ننگاپن، شراب، زناکاری، بدماشی، جو کچھ آپ اس مہینے کے آخر میں کرنا چاہیں کر لیں۔
اور اس کا نام رکھا گیا ہے کہ بھائی نیا سال ہے، آخری رات ہے، لہذا اس کو بڑے اچھے طریقے پر ان کے اپنے مطابق اس کو کرنا چاہیے اور منانا چاہیے۔ جن لوگوں کی تربیت ایسے ماحول میں ہوتی ہے وہ بیچارے اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہیں جو تعلیم ملی ہے، جو ماحول ملا ہے، اس میں دو چیزیں ملی ہیں، پیٹ اور شرمگاہ۔ اسے پورا کرو چاہے جانور بن جاؤ، کتا بننا پڑے کتا بن جاؤ، اور اللہ میرے لفظوں کو معاف فرمائے، تمہیں سور بھی بننا پڑے تو سور بن جاؤ۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں مبارک گھڑی میں ان ساری باتوں کو کھول کر بیان کریں تو کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ الفاظ اور وہ باتیں اتنی گندی ہیں جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عام ہوتی ہے دنیا بھر میں زنا۔ اگر یہ والی بات تنہا وہی لوگ کرتے جو دوسرے مذہبوں کے ماننے والے ہیں تو شاید ہمیں اور آپ کو نہ شکایت ہوتی نہ اتنی تکلیف ہوتی۔ انسانیت کے اعتبار سے تکلیف تو ہوتی کہ بھائی انسان ہے اور کہاں چل دیے، لیکن تکلیف اب زیادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی وہی کرنے لگی۔ نہ انہیں اس کا پاس و لحاظ ہے، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا کلمہ کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی ہمیں کیا دے کر گئے۔ ادنا سی بھی اگر غیرت ہوتی، ادنا درجے کی، تو شاید اتنی نیچے امت مسلمہ کے وہ نوجوان نہ گرتے۔ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں ایک دو نہیں، بے شمار نبیوں کو اللہ میرے اس جملے کو معاف فرمائے کہ ان کو ذبح کر دیا گیا۔ قرآن کا بیان ہے، یقتلون الانبیاء یقتلون النبیین۔ اور میرے اور آپ کے لیے قرآن سے بڑی کوئی شہادت نہیں۔ اگر آپ ان ساری قربانیوں کے پیچھے کو جائیں گے، یہ کیوں تھیں، کیا وجہ تھی، تو صرف ایک کہ انسان اس دنیا میں انسان بن کر جیے۔ اس کے علاوہ ان نبیوں کو ان سے لینا دینا کچھ نہیں تھا۔ انی لا اسألکم علیہ اجرا، ہر نبی کا اعلان تھا ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے۔ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا بدلہ تو اللہ پر ہے۔ اگر یہ ساری داستان نہ ہوتی، اس کا کچھ حصہ ذہن میں ہوتا، تب بھی شاید اتنے نیچے نہ گرتے جس کھڈ میں جا کر گر گئے۔ کہ اب تو اکثر جگہ بڑے شہروں میں پتہ نہیں چلتا یہ کام کے کرنے والے مسلمان کہلانے والے ہیں یا غیر مسلم۔ اور آپ یقین جانیں اس بدتمیز روز بد کا ساری دنیا کو ہماری طرف سے انتظار تھا۔ تم کسی طرح سے اپنے آپ کو اس معیار پر لے آؤ کہ تم سے تمہارے نبی کی تہذیب الگ ہو جائے اور ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس رات میں اگر لاکھوں انسان یہ خوشی منا رہے ہیں کہ سال جا رہا ہے اور آ رہا ہے تو کھربوں کھربوں انسان یہ خوشی مناتے ہوں گے ہم نے امت مسلمہ کے مسلمان کہلانے والے اتنے کروڑ نوجوان اپنے پالے میں اتار لیا اور دہریہ بنا لیا۔ انہیں اس کی کوئی فکر نہیں، نہ لینا نہ دینا، کہ منورنجن ہے، عیاشی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے تعجب اس لیے ہیں کہ میں اور آپ جس شہر میں ہیں یا یہاں آنے والا مجمع اکثر ایسے مقامات پر رہتا ہے کہ جن کے چاروں طرف مسلمان ہیں، اس لیے یہ باتیں کچھ عجیب سی لگتی ہیں۔ لیکن آپ اور میں اگر اپنے ماحول سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ والی باتیں کریں گے تو انہیں سنتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ بھئی ان والی باتوں کا اب زمانہ نہیں رہا۔ میں نام نہیں لیتا، ہندوستان کے ایک بہت بڑے دانشور، ایک بہت بڑے پروفیسر، ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے چانسلر، ان کے لڑکے نے نماز شروع کر دی، ابھی کی بات ہے، تو باقاعدہ انہوں نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ میاں کیا بتاؤ، ہمارا لڑکا نماز کو جانے لگا۔
جی جیسے آخری تکلیف کی بات تھی. اور ان کے آئے دن اخبار میں مشورے بھی آتے ہیں, امت کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. یہ وہ ہیں جسے اپنے بیٹے کی جمعے کی نماز بھی برداشت نہیں. ہائے استغفر اللہ. بہرحال اس دنیا میں تو سبھی کو جینے کا حق ہے, لیکن اگر میں اور آپ گہرائی میں جائیں گے تو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اپنے شہروں میں بھی یہ نمونے مل جائیں. اسلام سے اتنی دوری طبیعت میں آ چکی کہ اب اسلام اچھا نہیں لگ رہا. کوئی دین آپ کو اچھا نہ لگے, آپ پوری قوت کے ساتھ اس پر عمل نہ کر سکیں گے. زبردستی کا عمل ہوگا, جبرن ہوگا, اپنے سماج کے دباؤ میں ہوگا, کیونکہ ہمارے چاروں طرف مسجدیں ہیں اس لیے ہوگا, گلی میں اور بھی مسلمان رہتے ہیں اس لیے ہوگا. لوگ یہ کہیں گے یہ نماز پڑھنے نہیں جاتا, لیکن ہمارا اسلام تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ دین تمہارے لیے اچھا لگے, تمہاری نگاہ میں پیارا ہو, اور تم دین کے کسی مسئلے میں ایک بال کی برابر بھی ادھر سے ادھر جانے کو تیار ہو. یہ تو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے اور غلط نہیں چاہتا ہے. ہم پورے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے نیچے اس سے زیادہ پیارا دین نہیں, دنیا مانے یا نہ مانے. اکیلے جذبات کی بات نہیں کہ ہم نے جوش میں کہہ دیا کیونکہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, لوگ ہم سے کہیں گے صاحب آپ تو کہیں گے یہ, اس کے علاوہ آپ کہہ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں, پورے اطمینان سے, پورے احساس سے, پورے شعور سے سوچ سمجھ کر یہ بات کہ اس سے زیادہ پیارا دین اور آسان دین ہو نہیں سکتا, جو ایک ہی وقت میں انسانوں کو دنیا سے بھی جوڑتا ہے اور اسی وقت میں انسانوں کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے. بازار جاؤ, تجارت کرو, تیسرا کلمہ پڑھتے رہا کرو, سبحان تیری قدرت, کیا رے دین. سوچ سکتے ہیں آپ, ایک ہی وقت میں دونوں کو جمع کیا. تاجروں سے کہا ذرا بیچنے خریدنے میں جھوٹ بہت ہو جاتا ہے, صدقہ کر دیا کرو, اللہ اس کی بدولت تمہارے جھوٹ کو معاف کر دے گا. ایک ہی وقت میں دونوں باتیں. اللہ اکبر. صبح نماز پڑھی, تجارت میں گئے, ظہر میں پھر بلا لیا, پھر دوبارہ گئے, عصر میں پھر بلایا, پھر دوبارہ گئے, مغرب میں پھر بلایا, پھر گئے پھر بلایا. رب العالمین فرماتا ہے کہ بازار میں رہ کر تمہیں پتہ نہ چلا, تمہارا دل گندا ہو گیا, لاؤ ظہر میں بلا کر صاف کر دوں, اب جاؤ. ایک جملہ بھی نہیں ملتا اسلام میں جو یہ کہے کہ جانا مت, کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی, صحابہ کرام نے تجارت کی. بہرحال یہ بات تو الگ تھی. تو میں عرض کر رہا تھا, اس موقع پر یہ جو اس مہینے کا آخری اور نیا سال شروع ہونے والا ہے, لوگ اپنے طریقے پر کیا کریں وہ جانیں, لیکن میری اور آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, اور ایک سمجھدار باشعور مسلمان کو سوچنا چاہیے. جب ایک سال گزر جاتا ہے تو ہر اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ مجھے اس سال میں کیا نفع ملا, کیا نقصان. ہم اور آپ اس تاجر کو تاجر نہیں مانتے, باولا کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر حساب پورا کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے, نقصان ہوا فائدہ ہوا, تمہیں یہی پتہ نہیں. تمہاری دکان گڑھے میں دھس گئی, نقصان ہو گیا, لاکھوں روپے غائب, تم کیا کر رہے تھے؟ صلواتیں سنانے کے لیے اس کے گھر والے ایک نہیں ہوتے, اس کے دوست بھی مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں بالکل باولے ہو, پاگل ہو, مجنون ہو, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اور اگر یہ گھر والے کسی تاجر سے کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے. اسلام ہوش سکھلاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک موقع پر دو آدمی آئے, کوئی قصیہ تھا, قصہ تھا, جھگڑا تھا. آپ نے ایک صاحب کی بات سنی, ان کی بھی بات سنی, ان کی بات بہتر تھی, سچائی سے مطابق تھی, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی. آپ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا. ایک صاحب کامیاب ہو گئے, ایک صاحب ناکام ہوئے.
جب یہ جانے لگے تو ان کی زبان سے چپکے سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے اب اللہ ہی بہتر ہے۔ آپ نے پھر بلایا، کیا کہا تم نے؟ اور پھر فرمایا علیک بالکیس، عقل پکڑ، عقل، اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ سیکھ۔ کیوں نہیں رکھتا اپنے دلائل کو مضبوط طریقے سے؟ کیوں نہیں تمہارے پاس پورے دلائل، پوری باتیں کیوں نہیں؟ کوئی بات ہو گئی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ وظیفہ کاہے کو پڑھ رہا ہے آپ؟ ایک آدمی اپنی بات کو پورے طریقے سے رکھ رہا ہے، وقت کا قاضی، وقت کا جج تو یہی فیصلہ کرے گا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کے قاضیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے کہ بھئی یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ایک اصول ہے۔ تو یہاں سے گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ دیا زندگی کا کہ کم از کم پتہ چلے مجھے کیا گھاٹا ہوا ہے، کیا نقصان۔ اگر یہ والی بات میدان تجارت میں ہے تو اس سے بہت زیادہ مجھے اور آپ کو اپنے دینی میدان میں کرنی پڑے گی کہ اس والے سال میں دین کے اعتبار سے میری کیا ترقی ہوئی، میں گھاٹے میں گیا کہ فائدے میں گیا، میرے گناہوں میں اضافہ ہوا یا نیکیوں میں زیادتی ہوئی، میں نے کتنوں کو نقصان پہنچایا اور کتنوں کو فائدہ پہنچایا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں کہ میرے رشتہ دار اس سال مجھ سے زیادہ راضی رہے یا مجھ سے ناراض رہے، صحیح بنیاد پر یا غلطیوں کی بنیاد پر۔ کہیں میرے بیوی بچے اخلاقی اعتبار سے میری زبانی گالیوں کی بنیاد پر مجھ سے پریشان تو نہیں رہے؟ یہ تو غور کرنا پڑے گا۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا یہ مسئلہ تو دنیا کا تھا جو میں نے 2 منٹ پہلے بیان کیا، یہ تو ہماری دنیا اور دین کا ہے یا آخرت کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے کہ تم زندگی کیسی گزار کے آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف موقعوں پر وقت کا ذکر کیا ہے۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی والضحیٰ، چاشت کا وقت، واللیل، رات کا وقت، کہیں صبح کا تذکرہ، والعصر کہیں زمانے کا تذکرہ۔ ہمارا پورا نظام عبادت اس کا بڑا حصہ وقت سے ہے۔ ہماری نمازیں سورج کے اعتبار سے، فجر کب ہے؟ سورج سے پہلے۔ ظہر کب ہے؟ سورج کے ڈھلنے کے بعد۔ عصر کب ہے؟ جب پیلا پڑ جائے۔ مغرب کب ہے؟ کہ جب ڈوب جائے۔ جب عشاء کب ہے؟ کہ جب رات کو ستارے چٹکنے لگیں۔ یہ سب کیا؟ سارے کا سارا سورج کا ہے۔ رمضان المبارک چاند کے آنے پر شروع ہوا، چاند کے جانے پر چلا ختم ہو گیا۔ حج کب آئے گا؟ کہ چاند کے موقع پر۔ رب العالمین نے ہمارے پورے نظام عبادت کو وقت کے ساتھ کیا ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث شریف یاد رکھیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کل میدان قیامت میں تمہارے قدم نہ ہل سکیں گے اپنی جگہ سے مگر تمہیں 4-5 باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے تمہیں عمر دی، کہاں خرچ کی؟ نمبر 1۔ ہم نے تمہیں جوانی دی، اس کو کہاں لگایا؟ نمبر 2۔ ہم نے تم کو پیسے دیے، کہاں سے لیے؟ ہم نے تمہیں خرچ کرنے کی طاقت دی تو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا، اس پر تم نے کتنا علم کیا؟ لن تزول قدم عبد، بندے کے قدم ہل نہ سکیں گے، اللہ کہے گا یہ وقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اب سوچ لیں کہ یہ کہاں استعمال ہو رہا۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ اللہ معاف فرمائے کہیں چوراہے پر، کہیں فٹ پاتھ پر، کہیں پیڑ کے نیچے، رات کو مجلس بیٹھی ہوئی ہے 2-2.5 گھنٹے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس کر رہے ہیں، بس کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، گزر رہی ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو رمضان میں یہ کہتا ہے کہ رمضان کا روزہ کیا بتائیں کٹ نہیں رہا ہے، تم کٹ گئے ہوتے تو اچھا ہوتا، مگر تم نے یہ جملہ نہ بولا ہوتا، تمہارا کٹ جانا ہماری نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین کچھ زمانے پہلے انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں واقف ہوں، نام نہیں لے رہا۔ ان کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑے دیندار تہجد گزار، اللہ نے بڑی توفیق دی۔ جس زمانے میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس زمانے میں ان کے باپ نے ان سے یہ بات کہی تھی،
تو مر جاتا مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف مجھے تیرے نماز چھوڑنے سے ہوتی. بولے تیری موت میرے لیے آسان تھی. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہوتا ہے. یہی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب وقت نہیں گزر رہا، اور ہم نے ایسے اللہ والے اس دنیا کے اندر دیکھے کہ رمضان کا ایک دن گزر گیا تو وہ چیخ مار کے رات کو رو رہے ہیں، ہائے اللہ ایک دن چلا گیا اور کچھ نہ ہوا. یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی ماں کے جنے، یہ بھی ماں کے جنے، یہ بھی کسی کی اولاد، یہ بھی کسی کی اولاد، اور یہ بھی اسی دنیا میں دھوپ میں رہنے والے، اور یہ بھی اسی دنیا اور دھوپ میں رہنے والے، مگر دونوں میں فرق ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کا یہ بڑا قیمتی بنا. ایک ایک چیز کو سوچ کر خرچ کریں اور سوچیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایات نے ہم کو اس سلسلے میں محروم نہیں کیا. واقعی کہتا ہوں کیا نبی ملے اس امت کو، اللہ اکبر، کیا نبی ملے. کوئی زندگی کا کونا چھوڑا نہیں ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے انہوں نے بتایا نہ. کھلی کتاب ہے بالکل، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. صحابہ کرام سے کہا گیا کہ دن میں جو دیکھو پبلک کو بیان کر دو، جو یہاں نہیں ہیں بعد میں آئیں، بعد والے ان کو بیان کر دیں. رات میں گھر کی عورتوں سے کہا گیا گھر کے اندھیرے میں جو کچھ دیکھو اس کو بیان کر دو. اور قربان جائیں، بیویوں سے کہا گیا کہ لحاف کے اندر کی جو باتیں ہیں مجمع میں بیان کر دو جا کر. دنیا میں کوئی بیان نہ کر سکے گا اس طرح کی زندگی. چادر کے اندر بھی میرا اور تمہارا جو معاملہ ہے امت کو بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چادروں کے اندر ہمارے ساتھ زندگی ایسے گزارتے تھے. ہے دنیا کے اندر کوئی ماں کا جنا جو یہ کہہ دے؟ آپ سوچو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہے اللہ کا نظام، کھلی کتاب. کیونکہ رب العالمین نے آپ کی تربیت کی تھی اور آپ دنیا کو بتانے آئے تھے. لہذا زندگی کے ہر موقع پر تعلیم آپ کے ذمہ لازم تھی، اور آپ نے آ کر انسانوں کو بتایا. ایسے کسی موقع کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے تعلیم ہے جیسے یہ سال جا رہا ہے اور آنے والا آ رہا ہے. آپ دعا فرماتے تھے اللہم اجعل یومنا ھذا خیرا من امسنا واجعل غدنا خیرا من یومنا. روزانہ صبح کو دعا تھی، اے اللہ آج کے دن کو کل والے سے بہتر بنا دے، اور آنے والے دن کو آج والے سے بہتر بنا دے. اللہ اکبر. اللہم انا نسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، کہ اللہ آج کے دن جتنے بھی نیک کام ہیں سب نصیب فرما دے، اور آج کے دن جتنی برائیاں ہیں سب سے مجھ کو بچا لے. یہ کون اللہ کا بندہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں؟ جن سے زیادہ پیاری زندگی کوئی گزارنے کا دعویٰ کرے تو کبھی پورا نہیں کر سکے گا. یہ وہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا ہے. غیر لوگ کریں نہ کریں، اگلے ہفتے کی بات انشاءاللہ الگ کروں گا. دنیا میں لاکھوں انسان وہ ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا دعا کیا دعا. لیکن جس امت مسلمہ کو پوری بات معلوم ہے وہ نہ کرے. ایک آدمی غلطی میں، انجانے میں، جہالت میں، دین سے دوری میں، دشمنی میں، حسد میں، دین سے مخالفت میں دین کی باتوں پر عمل نہ کرے تو ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کو ساری کہانی معلوم ہے وہ بس کیا کہا جائے، ماتم کریں، روئیں، کیا کریں، دیواروں سے سر مار کے پھوڑیں. یہ کون سی زندگی جس میں تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے تمہارے نبی زندگی کو گزارنے کا تمہیں کیا طریقہ دے کر گئے. اکیلا آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ روزہ، نماز، حج، زکات، نہ، پوری زندگی کا نظام کہ زندگی ایسے چلے گی، اس کے سال جب ختم ہوں گے تو یہ کرنا، اور جب سال آئیں گے تو یہ کرنا. جب کبھی نیا چاند نکلتا اللہ کے رسول علیہ السلام ادھر کو دیکھتے، فرماتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر ایمان کا اور امن و سکون کا بنا دے. ہلال رشد و خیر، بہتری کا بنا دے، خیریت کا بنا دے. اور اس کے بعد چاند کی طرف کو انگلی کر کے فرماتے ربی و ربک اللہ، یاد رکھ تیرے ہاتھ میں بناؤ بگاڑ نہیں ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. کیونکہ تو آیا ہے
اس لیے میں اللہ سے اس مہینے کی خیریت مانگ رہا ہوں. ہر دن کی دعا، ہر مہینے کی دعا، اور سال جب ختم ہوا، سال جب شروع ہوا. اور جس امت کو یہ ساری باتیں پتہ نہ ہو وہ عمل نہ کرے. پہلے زمانے کے لوگوں نے الحمدللہ اس کے مطابق زندگی گزاری. وہ ایک ایک منٹ کو سوچ کے گزارتے تھے، ایک ایک منٹ کو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ کرام کی گود میں تربیت پائی ہے، وہ صحابی نہیں ہیں مگر صحابی کو، صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین عظام میں بہت بڑے اللہ والے، بڑے محدث. ایک موقع پر ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے؟ کہ جی دیکھا. کتنے دیکھیں؟ کہ بہت دیکھیں. کوئی ان کی خاص بات بتائیے، کیا خاص بات دیکھی آپ نے صحابہ کرام میں؟ کہنے لگے وہ اپنے وقت کو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھ کر خرچ کرتے تھے. بولے ایک ایک منٹ. اور واقعی ہماری زندگی اتنی قیمتی ہے. 90 سال کا کافر آخری وقت میں مان لیجئے یوں کہتے لا الہ الا اللہ اور یہ موت آ جائے، الحمدللہ بیڑا پار ہو گیا. یہ زندگی اتنی قیمتی ہے. آدھا منٹ کلمہ کا نصیب ہو گیا، اس پار ہوگا اس کی بیڑا. اور 80 سال کا کیا ہوگا؟ رب العالمین فرماتا کہ نہیں، تیرے کلمے کے پڑھنے نے یہ اتنی بڑی توبہ ہے کہ پرانے سارے گناہ معاف کر دیے. وہ لوگ بڑی غلط فہمی میں، بہت غلط فہمی میں، جو بہت زیادہ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، کچھ ہو گئے تو اس کے بعد دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ اس سے اچھی تو موت ہے، موت ہی دے دے. نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اسے نہیں معلوم کہ اس بیماری میں پرانے گناہ کتنے جھڑ رہے ہیں، اسے نہیں معلوم. اگر یہ سارا نظام اسے معلوم ہو جائے تو معلوم ہے کیا کرے گا؟ اللہ تم مجھے سڑا کے مار. رب العالمین فرمائے گا میرے بندے نہ یہ بھی نہ کرو، اب تم اتنے بھی نیچے مت اتر جاؤ نا. مسئلہ صرف کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لانا. مقصود تو یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مان کر اگر ساری حقیقتیں سامنے آ گئیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا روزانہ کی دعا، مہینے کی دعا، سال کے آخر کی. یہ والا سال جائے گا، آخر والا. تو صحابہ کرام کا معاملہ، ان کے نتیجے میں جو امت بن کر آئی ان کا بھی مزاج یہی تھا. آپ نے نام سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. جی ان کا حال یہ تھا پڑھنے میں، اتنا پڑھتے تھے، وقت کو اتنا شاندار استعمال کرتے تھے کہ 17 سال تک اپنے استاد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا. 17 سال تک. اور امام اعظم کا سبق فجر کے بعد ہوتا تھا. کہتے ہیں 17 سال فجر کی نماز کی میری تکبیر اولا فوت نہ ہوئی. اللہ اکبر، کیا لوگ تھے واقعی، کچھ کر گئے. میں سوچا کرتا ہوں اگر آجا میں نا تو ہم سے اور آپ سے یہ پوچھیں گے تم ہو کیا چیز، تم ہو کیا چیز، پہلے تعارف کراؤ، تم کس جنگل سے آئے ہو. سچ کہتا ہوں آپ سے، جب وقت کی بربادی دیکھیں گے. یہ ہمارے یہاں زیادہ ہے، ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے اس میں زیادہ ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہے، علاقے میں زیادہ ہے، بنگلہ دیش میں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں اور جگہ اتنا بدترین حال نہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے سائے کو عافیت سے رکھے، ایک دفعہ جاپان تشریف لے گئے. جب لوٹ کر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی خاص بات بتائیے. اب کوئی آدمی مکے مدینے صاحب ہے تو اچھی باتیں بتا، تو جاپان سے کیا بتائے گا. خود فرمانے لگے جاپان میں ایک بات دیکھی، مجھے ایک آدمی سڑک پر کہیں باتیں کرتا ہوا نظر نہ آیا. پورے ملک میں جہاں جہاں میں گیا کچھ، کوئی وجہ ہی تو ہے کسی قوم نے دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑے. ایسے رب العالمین جنگل سے اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دنیا کا نظام دے دے تو کباڑیے کی دکان ہو گئی. رب العالمین کا کارخانہ کہاں ہوا کہ جو چاہے دنیا میں کرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں 17 سال ناغہ نہیں ہوا. ایک موقع پر بیٹے کا انتقال ہو گیا. بیٹے کے انتقال کے نہلوایا، کفنایا، سارے کام جو گھر میں ہوتے ہیں اور گھر کے مدرسے کے دروازے تک نکل کر باہر کو آئے اور پھر کہنے لگے
اب تم لوگ لے جا کر اسے دفن کر دو، میرے سبق کا وقت ہو گیا ہے۔ آئے آئے، کچھ کر گئے اور دنیا کو بتا گئے کہ دنیا کیسے گزاری جاتی، کیسے کچھ کیا جاتا۔ آپ دین کی بات کو ایک لمحے کے لیے ذرا سا ادھر کو کر دیں، آپ دنیا کے لوگوں کو دیکھیں جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں کس طرح سے صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، تب جا کر دنیا کے اعتبار سے بھی ترقیاں ہوتی۔ ان سے معلوم کریں کتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہی امام یوسف رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں تھے، بالکل آخری وقت میں۔ کسی نے کہا کہ بالکل آخری وقت چل رہا ہے اس وقت، جا کر دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، ملنے گئے، وہاں پہنچے، جا کے دیکھا تو بے ہوش تھے۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو اتنے میں ہوش آ گیا، آنکھ کھول کر بولے، حضرت شیطان کے جو کنکری ماری جاتی ہیں حج کے موقع پر، وہ اونٹ پر سوار ہو کر بہتر ہیں یا پیدل؟ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، بے ہوش تھے، کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئیں، اور وقت کے سب سے بڑے محدث وہاں پاس بیٹھے، تو انہوں نے کہا حضرت سواری پہ بہتر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر پیدل بہتر ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اور پھر مسئلہ بتایا کہ ایک کنکری کے بعد جس دن دوسری کنکری مارنی ہو تب تو پیدل بہتر ہے، کیونکہ ایک دن ایک ہی کنکری ماری جاتی ہے، اور جس کے بعد اگلی کنکری کے مارنے کا وقت نہ ہو وہ اونٹ پر بہتر ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں بھیڑ اتنی نہیں ہوتی تھی، وہ بات الگ ہے۔ بات ختم ہوئی، ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت کیا حال ہے، اور آپ اس وقت یہ مسئلے پوچھ رہے؟ کہنے لگے میں نے سوچا کہ کچھ وقت ہے تو لاؤ ایک علم کی بات ہی معلوم کر لوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وہ محدث، میں گھر سے نکل کر ان کی چوکھٹ کے اوپر آیا، اندر سے گھر کے رونے کی آواز آئی تو میں نے پیچھے کو مڑ کر پوچھا کیا ہوا، کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا، انتقال سے 5 منٹ پہلے۔ وارے وقت کی بربادی، وارے وقت کی بربادی۔ کوئی کیا بتائے گا، یہ تو کوئی داستان ہم لوگوں سے سیکھے کہ ہم نے کس کس طرح سے وقت کو برباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی حضور پاک علیہ السلام سے، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت تمام لوگوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے، واپس تشریف لائے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی امت سے میرا سلام پہنچا دینا۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث سنی جائے تو اس کے بعد ہم لوگ جواب میں کہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام پر ہمارا بھی سلام پیش فرما دیجیے، ہم ان کے سلام کو قبول کرتے ہیں۔ وہ علی ابراہیم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیجئے گا، اور کہا کہ جا کر کہہ دینا کہ یہ جنت جو ہے بالکل صاف چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مگر زمین بہت شاندار ہے، اور اپنی امت سے میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہے گا، ہر ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ یہاں سے گھر تک جائیں گے، میرا خیال ہے کم از کم بعض لوگوں کا گھر نئی سرائے، میاں سرائے، دیپا سرائے کے اندر ہے، کم از کم 700-800 مرتبہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر وہی ابھی تو باتیں بہت سی کہ اس الیکشن میں کیا ہوا، اس میں کیا ہونا ہے۔ مجھے تو واقعی کبھی کبھی ہنسی آتی ہے۔ حرم شریف میں ایک صاحب ملے تھے ایک مرتبہ، اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس سال ملائم سنگھ کو جتوا دے۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح اس بیچارے کا حال، کیا ڈوب مری ہے اس پر، کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے میں اپنی نسل کی ایمان مانگتا تو دعا کر رہا ہے، سنبھل کے تو ماشاءاللہ، ایسے پاجی ایک نہیں ہے، بوریاں بھر لیجئے بوریاں، جی دعا فرما رہے۔ یعنی ایسا بالکل ایک پتہ نہیں کیا زندگی ہے، کیا اسلام ہے، کہاں جا کر ڈوب پڑی، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہم کس جگہ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا اگر کسی اللہ کے بندے نے صبح سے لے کر شام تک 100 مرتبہ کہہ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کا پیغام ہے، اگر تیرے گناہ سمندر کے بر کے برابر بھی ہوں گے میں سب معاف کر دوں گا۔
صرف اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ. کتنا پیارا رب ہے. بتایا، نبی کو اطلاع دی، جبریل امین نے بتایا، انہوں نے ہم سے آ کر بتایا، محدثین نے ہندی کی چندی کر کے بنایا کہ نہیں اس امت کو بتاؤ. اللہ اکبر. ایک آدمی کہتا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اگر کسی نے صبح کو کہہ لیا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے گا جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 4 غلام آزاد کی. کتنا وقت لگتا ہے؟ آدھا منٹ بھی نہیں. اور آخری بات عرض کر دوں، ہمارے بزرگوں کے بزرگ، آپ نے بہت نام سنا ہوگا، حضرت علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی بھی حدیث میں دعائیں آئی ہیں، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، اور فرمایا کہ مجھے پوری حدیث کے ذخیرے میں، تمام کتابوں میں آج تک حسبنا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مجھے کوئی ثواب نہیں ملا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اس کا مجھے کوئی ثواب ہی نہیں ملا. اللہ کتنا دے. اس کے متعلق تو یہ فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، کوئی لمٹ نہیں. اللہ اکبر. یہ والا پیارا دین، ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی عمل نہ کریں اتنی آسان باتوں پر. شکر مناؤ، سردیوں میں گنگا کے نہانے سے بچا لیا، شکر مناؤ. راتوں رات خدا کے سامنے پڑے رہو. کس کس طرح سے لوگ اپنے آپ پر پاپڑ بیلتے ہیں اور ٹانگیں توڑتے ہیں. کشمیر کی وادیوں میں اور لداخ کے قریب جا کر راستے میں چلا جا رہا ہے 70 سال کا یا 15 سال کا 25 سال کا نوجوان، بوڑھا ادھیڑ، کہ کہاں کے درشن کرنے جا رہے ہیں. کہاں کہاں سے بچایا اللہ نے. صبح کو کرو، شام کو کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، سب سے رب العالمین نے بچا لیا. اور مجھے اور آپ کو نظام دیا، نماز پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، نہ ہو سکے بیٹھ کے پڑھ لو، نہ ہو سکے لیٹ کے پڑھ لو، نہ ہو سکے اشارے سے پڑھ لو. اتنا پیارا رب بھی کوئی نہیں. اور ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نکم بھی کوئی نہیں. سچ کہتے ہیں. بس میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، دل توڑنے کی بات نہیں. اللہ کے گھر میں عہد کرو کہ انشاءاللہ جو اس سال غلطیاں ہوئیں ان کی معافی مانگیں. ہم سے کوئی حرام ہوا تو معافی مانگیں. دیکھو آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا. حدیث شریف موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر جا رہے تھے، آپ نے قبر کی طرف کو اشارہ کیا کہ جو 2 رکعت کا نماز پڑھنا تمہارے لیے آسان ہے. یہ قبر والا تڑپ رہا ہے، کاش کہ مجھے موقع مل جاتا تو میری زندگی بن جاتی، مگر موقع ختم ہو گیا. وہ لگ گیا موقع، اب چھٹی، اب نہیں. آج موقع ہے. میں ایک جگہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، کیا بتاؤں آپ سے، ڈر لگتا ہے کہ مسجد والوں کو برا نہ لگ جائے. کبھی 10 آدمی، کبھی 11 آدمی، کبھی 9 آدمی، اور چاروں طرف کی آبادی میرا خیال ہے 2-3 ہزار کی. ان سے پوچھا کیا بات ہے. کوئی کہتا ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کوئی کہتا ہم سے چلا نہیں جاتا. ابھی انہیں کوئی شادی میں بلا لے، 3 گھنٹے بکواس بھی کر لیں گے، اور نماز کے اندر ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. نہیں آنے جانے میں کوئی پریشانی. کس غلط فہمی میں ہو. حضرت مولانا شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جملہ لکھ گئے، اللہ کو راضی کرنے کی 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو دنیا میں رو کر آنسو بہا کر اللہ کو یاد کر لو، ورنہ رب العالمین تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالے گا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. رب العالمین اپنی ذات عالی پر نا انصافی کا دھبا برداشت نہیں کرے گا کہ لاکھوں مسلمان کچھ نہ کر کے جائیں تو غیر مسلم کھڑے ہو کر یہ کہے گا یہ بھی کچھ کر کے نہ آیا، میں بھی کچھ کر کے نہیں آیا، آپ نے اس کو جنت دے دی، مجھے جہنم میں ڈال دیا. اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کی ذات سے انصاف نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا. اللہ کے نا انصافی نہیں. حدیث شریف موجود ہے کہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں اپنے نظام کو بتلانے کے لیے 2 بکریوں کو زندہ کرے گا، ایک سینگ والی، ایک بغیر سینگ والی. اور کبھی سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو اگر مارا تھا تو رب العالمین بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے. حالانکہ جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ رب العالمین کا عدل و انصاف. جو چاہے حرام کرو، جو چاہے بدتمیزی کرو، جو چاہے اڑاؤ، جو چاہو، کہ آگے چل کر دیکھیں گے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم 1 گھنٹے کے بعد میں اور آپ دنیا میں بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. جسے یہ پتہ نہ ہو اس سے لمبی چوڑی لنترانی کوئی اچھی کوئی لگتی ہے. ارادہ کریں کہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے، نمازوں میں کوتاہی ہوئی، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے.
اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے آپ کو عادی بنائیں اور اچھائیوں کا عادی بنائیں، اور سوچیں کہ نیا آنے والا سال جو ہے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے، آخری بات کہہ دوں. ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے میرا مزاج بھی نہیں. مراد آباد کے ایک بہت بڑے عالم، حدیث شریف کے استاد ہیں، میرے ساتھ اسی سال کی بات ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے. غالباً آج کے دن الحمدللہ وہ سفر نصیب ہوا تھا. بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، میں ان کے پاس حرم شریف میں بیٹھا تھا. مدینہ منورہ میں باتیں کرنے لگے. میں نے کہا مولانا کوئی بات سنائیے. کہنے لگے حضرت کیا سناؤں؟ میں نے کہا نہیں کچھ سنائیے. کہنے لگے میں نے 2 سال پہلے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں اسی جگہ کھڑے ہیں. ایک جگہ بتائی، بولے یہاں کھڑے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ بہت پیلے ہیں، بڑے کمزور ہیں. تو میں نے ڈرتے لرزتے بڑے ادب سے احترام سے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کمزوری کیوں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھے پریشان کر رہے ہیں. کوئی آدمی جھوٹ بولے گا کہ صاحب خواب بنا دیا. ایک حدیث شریف کا استاد، میں کیا چیز ہوں، کیوں بنائے گا میرے لیے جھوٹ، اور وہ بھی مسجد نبوی میں قبر اطہر کے سامنے. سوچیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم سے کیا امیدیں تھیں، ہم کہاں پہنچ گئے. لیکن جو آدمی اپنے گھر کو واپس آ جائے وہ بھولا نہیں کہلاتا. اللہ ہم سب کو اصلی دین کی طرف واپسی نصیب فرما دے. جو کچھ غلطی کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما دے. نہیں سچی اسلامی زندگی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.